سردار صاحب ویلکم ٹو خراج سچ. اور میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ ایران کے پاس کیا آپشنز رہ گئے ہیں اب؟ ایران کے پاس بہت سے آپشن ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ لامحدود نہیں ہے، لیکن اس کے پاس آپشنز موجود ہیں. وہ یہ ہے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ وہ جوابی کارروائی جاری رکھے گا. اور قیاس آرائی ہو رہی ہے کہ ایران میں اتنا دم کیوں ہے کہ اتنے نقصان کے باوجود، ان کے سپریم لیڈر مارے گئے، اس کے باوجود وہ اپنے اس طریقے سے ثابت قدم ہے اور امریکہ اور اسرائیل کو للکار رہا ہے. اس نے اس پوری کی پوری جنگ کو علاقائی جنگ میں تبدیل کر دیا ہے، اور اس نے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ وہ اپنے اہداف تک پہنچ سکتا ہے. اس میں قیاس آرائی یہ ہو رہی ہے کہ کہیں ایران نے کوئی ایسی استعداد تو حاصل نہیں کر لی کہ وہ اپنے جو انریچ یورینیم تھا اس کو اتنا انریچ کیا ہے 90% تک کہ اس سے جوہری ہتھیار حاصل کر لے. اس کے بارے میں جو ہے شکوک و شبہات کا اظہار ہو رہا ہے. کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے کوئی اس قسم کا انڈیکیشن نہیں دیا، اور اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ امریکہ کو بھی اس بات کے اوپر یقین نہیں ہے. لیکن پھر بھی ایران نہ تو ان کے اس پورے کے پورے جو ان کا آمادہ تھا یا جو ان کا فوجی کانسنٹریشن تھا اس سے ڈرے، اور نہ حملوں کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ کسی طریقے سے وہ مذاکرات کی میز کے اوپر یا کیپیچولیشن کے اوپر کی طرف نہیں آئے. تو اس میں یہ ہے کہ جو امریکہ کی اسے الٹ کے دیکھیں کہ کیا امریکہ کا ہدف فوری طور پر حاصل ہو گیا. مثال کے طور ان کا یا اسرائیل کا وہ یہ تھا کہ سارے کے ساتھ ایرانی جو ہے وہ سپریم لیڈر اور جو باقی جو ان کا نظام قیادت تھا اس کے خلاف کھڑے ہوں. لیکن ہوا یہ ہے کہ اس وقت نظر آ رہا ہے، جو وہاں سے فوٹیج باہر آ رہی ہے، کہ جو پوری کی پوری ایرانی قوم متحد ہو گئی ہے. اور اس میں پوری نہیں کہنا چاہیے، کچھ لوگ جو ہیں وہاں ایک ایسی اقلیتیں موجود ہیں جو اس چیز سے خوش بھی ہیں، اس عمل سے، کیونکہ وہ ایک سیکولر نظام کی طرف جانا چاہتے ہیں اس مذہبی نظام سے ہٹ کر. لیکن ایک اور جو امپیکٹ ہوا ہے جو ان اینٹیسپیٹڈ نہیں تھا، کہ جو اس کا ایران میں جو رد عمل ہوا ہے وہی رد عمل جو ہے پورے کے پورے مشرق وسطیٰ میں ہوا ہے، کیونکہ شیعہ پاپولیشن جو ہے مشرق وسطیٰ میں بھی ہے، اور اس کے بعد پورے یہاں پاکستان میں بھی موجود ہے، تمام اسلامی ممالک میں کسی نہ کسی حد تک موجود ہے. تو وہاں سے رد عمل آ رہا ہے، وہ عراق ہو یا یہ خلیجی ریاستیں ہوں یا دوسری ریاستیں جو ہیں. تو ابھی تک اصل میں جو آگے دیکھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایران جواب دینے کی پوزیشن میں ہے اور مزاحمت کرے گا، لیکن کس حد تک؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی کمبائنڈ فورس جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس اور اسرائیل کی، وہ اتنی ہیبت ناک ہے کہ اس کا اگر فرض کیجئے 1 مہینہ 2 مہینے یہ جنگ چلتی ہے تو پھر عدم تناسب کی تو وجہ سے جناب سردار صاحب ابھی میرے پاس خبر آئی ہے کہ متحدہ عرب امارات نے دھمکی دے دی ہے کہ ہم بھی یعنی حملہ کرنے کا حق رکھتے ہیں، اگر ہمارے پاس حملے بند نہ ہوئے تو ہمیں مجبور کر دو گے ہم دوسرے ممالک کے ساتھ شامل ہو جائیں. یعنی بیسیکلی متحدہ عرب امارات اور اسرائیل ایک ساتھ ایک برادر اسلامی ملک پہ حملہ کریں گے. اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ یہ جو خلیجی ریاستیں ہیں ان سب نے یہ بیان دیے. کویت نے دیا ہے، اس نے قطر نے بھی یہ کہا ہے، اس کے بعد یو اے ای نے بھی کہا ہے، سب ممالک نے کہا ہے کہ ہم ایران کے اس جارحانہ اقدام کے خلاف جوابی کارروائی کریں گے. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ان کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہاں اس وقت امریکہ اور اسرائیل کی فورس موجود ہے، اور انہوں نے نشانہ بھی ان کی بیسز کو بنایا، امریکہ کی بیسز کو بنایا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کو نہیں بنایا یا ان کے دفاعی نظام کو نہیں بنایا. تو اس میں ان کو کوئی کرنے کی ضرورت نہیں. یہ میرا خیال ہے کہ جو بیانات ہیں جہاں سے بھی آ رہے ہیں یہ رسمی بیانات ہیں. ایک اطلاع یہ ہے کہ اس جنگ چھڑنے سے پہلے ایران نے ان کے ساتھ پس پردہ یہ اپیل کی تھی کہ آپ لوگ جو ہے کوئی اس قسم کا اشارہ دیں، یا ان کی جو امریکہ کی بیسز ہیں یہاں، مثال کے طور پر ان کا بہت بڑا بحری بیڑا جو ہے وہ لنگر انداز ہے یہ بحرین میں، یا ان کا بہت بڑا فوجی اڈہ ہے امریکیوں کا قطر میں. تو اگر کہ یہ آپ ان بیسز کو ان سے امریکہ سے کہیں کہ انہیں ختم کریں، اگر وہ نہیں ختم کر سکتے تو آپ ہمارے لیے لیجیٹمیٹ ٹارگٹ ہیں اور ہم آپ کے اوپر نشانہ باندھ سکتے ہیں. اور وہی انہوں نے کیا. اور اسی طریقے سے اردن جو ہے باقاعدہ ایک اعتبار سے اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے اس جنگ میں شریک ہے، اور اس وجہ سے یہ جو سارے کے سارے یعنی ایرانی قیادت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ان کے لیے لیجیٹمیٹ ٹارگٹس ہیں. تو وہ میرا خیال ہے کہ یہ جنگ جو ہے
خلیجی ریاستوں اور ایران کے درمیان نہیں ہے، وہ درمیان میں ایک ایسا مہرہ ہے جو اس وقت پٹ رہا ہے، لیکن یہ بھی تو یہ قیاس کتنی آرائے دیر چلے گی سردار صاحب یہ ساری جنگ آپ کے خیال میں؟ جی، اس کے بارے میں تو کوئی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی۔ امریکہ یہ چاہے گا کہ اسے جلد از جلد کامیابی حاصل ہو جائے، اور جلد از جلد کامیابی کے امکانات اس لیے نہیں نظر آ رہے، جلد از جلد کی کیا تعریف ہو سکتی ہے؟ مثلا جب وہ عراق میں گئے تھے 2003 میں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جنگ کئی سالوں تک پھیل گئی، لیکن اس وقت بوٹس آن دا گراؤنڈ تھے۔ یا اس سے پہلے جو ہے انہوں نے جب پہلے حملہ کیا تھا 1990s میں، تو اس وقت بھی جو ہے انہیں کئی سال وہاں رہنا پڑا تھا، 1980s کی یا 1990s کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو اس لیے اس کا تو ابھی ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، اور یہ ظاہر ہے کہ سینٹ کام کو پتا ہوگا، امریکی کمانڈ کو پتا ہوگا، تل اویو کے ہیڈ کوارٹرز میں پتا ہوگا کہ وہ کس حد تک اسے آگے لے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ ایران نے حملہ نہیں کیا، وہ صرف مزاحمت کر رہا ہے، دفاع کر رہا ہے۔ تو حملہ آور جو ہیں انہوں نے کوئی اپنی کیلکولیشن کی ہوئی ہوگی کہ کس حد تک آگے جانا ہے، کتنی دیر تک اسے پھیلانا ہے۔ ایک چیز جو ہے جو ان کی امریکہ کی اندرونی سیاست کی منطق ہے، اس کے تحت جو ہے یہ ان کا الیکشن ایئر ہے، مڈ ٹرم الیکشنز ہونے نومبر میں، تو جو جنگ طوالت کا اختیار کرتی ہے وہ صدر ٹرمپ کے لیے موافق نہیں ہے۔ وہ اگر یہ جنگ جو ہے جلدی ختم ہو جاتی ہے اور وہ اسے جو ہے اسے فتح کا اعلان کر دیتے ہیں، یا اس کا فتح کا کلیم کر لیتے ہیں، تو اس طریقے سے شاید ان کو کوئی سیاسی فائدہ ہو جائے۔ تو جہاں تک کہ اس کا اگر وہ چاہتے ہیں کہ ریژیم چینج، تو ریژیم چینج جو ہوتا ہے اس میں اس کے جس قسم کے ایران کے حالات ہیں، یہ کوئی وینزویلا نہیں ہے، یہ جو ایران ہے ان کی کوئی 90 ملین کے قریب جو ہے ان کی آبادی ہے، بڑا ملک ہے، مرکزی ملک ہے، پرانی تہذیب ہے اس کی مزاحمت کی بھی ایک تاریخ ہے۔ تو اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ بالکل ہتھیار ڈال دیں گے۔